یوٹیوب کے اوپر میں نے رات دیکھا بہت سارے مسلمان یوٹیوبر بھی اور غیر مسلم یوٹیوبر بھی ڈپلیکیٹ سرخیاں بنا بنا کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، کچھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سرخیاں لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت ہے کہ چاندی کے چند سکے فالتو مل جائیں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جائے، ان میں سے کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ ہم کسی کو ڈرا سکیں۔ یاد رکھو، جو نیت تم لوگوں کے لیے لے کے نکلے ہو، جو لوگوں کے لیے نیت لے کے نکلے ہو، اگر لوگوں کی ٹھگی مارنے نکلے ہو تو پھر تم سے ٹھگی لگ کے رہے گی، کیونکہ جب گناہ چلتا ہے بے ایمانی چلتی ہے۔ سنیے میری بات، بے ایمانی جب چلتی ہے نا، ہم کسی سے بے ایمانی کرتے ہیں وہ چل پڑتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ جب ہم کسی سے نیکی کرتے ہیں وہ چل پڑتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ اب نیکی نے بھی گھوم کے کہاں آنا ہے؟ واپس آپ تک آنا ہے۔ بے ایمانی میں بھی گھوم کے کہاں آنا ہے جی؟ واپس آپ تک آنا ہے۔ تو اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈرا رہے ہیں، ان کو ڈرنا پڑے گا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرا کے پیسے کما لیں گے، ان کو اپنے پیسوں کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالیں گے، وہم ڈالیں گے، ان کے اندر ہراسگی ڈالیں گے، ان کو خود اپنے گھر میں اس بات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، کسی کے متعلق جو آپ نے برا ارادہ بنایا ہے وہ نیکی کی طرح چلے گا۔ اگر نیکی چلتے آپ تک آئے گی تو برائی چل کے بھی واپس آپ کے گھر تک پہنچنے والی ہے۔ نیت کو تو درست کریں اپنی۔ آپ نماز پڑھیں گے، ابھی جمعے کی نماز، تو سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ جمعے کی نماز پڑھیں گے، فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، تہجد پڑھیں، ابابین پڑھیں، اشراق پڑھیں۔ کیا کرتے ہو سب سے پہلے؟ سب سے پہلے نیت باندھتے ہو، اپنی نیت کا اظہار اللہ کے آگے کرتے ہو، اپنی نیت میں اعلان کرتے ہو کہ پاک ہے تیری ذات، مطلب میں کچھ نہیں۔ نیت باندھتے ہی سب سے پہلے اعلان کرتے ہو کہ ربا تو ہی پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، ہم تیرے معبود، تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعلان کرتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی پشتوں سے کہ ہم نے ساری دنیا کو ٹھکرا دیا ہے، ہم کسی سے کوئی آس نہیں لگاتے، صرف تیرے ساتھ لگاتے ہیں۔ نیت تو بندہ اللہ تعالیٰ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں۔ نماز بعض اوقات قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سجدہ کرتے ہیں دشمنی لے کر، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں کا نقصان ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں برباد ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں کاروبار میں فائدہ ہو جائے، ہم سجدے میں ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں پڑوسی برباد ہو جائے۔ جن کے سجدوں میں نیتوں کی ناپاکی ہو، ناپاک سجدے اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوا کرتے۔ کوئی صدقہ دیتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ لوگ میری واہواہی کریں، اگر کوئی اس کام کے لیے شہید بھی ہو جائے، لوگ کہیں کہ میں شہید اعظم تھا، کوئی اس کام کے لیے کسی غریب کی مدد کرے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، تو پھر بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے اپنی زندگی میں اس معیار کو طے کیا ہے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت آپ آ کے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ اتنا مال فلاں فلاں غریب کے گھر بھیجتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں جس کے لیے بھیجتا ہوں نا، کہیں گے حضرت اگر آپ بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ بھی لگے گا، مسجد میں اعلان کریں گے فلاں میاں صاحب نے یہ کیا۔ فرمانے لگے کہ میں جس کے لیے دیتا ہوں نا، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے، پتہ بھی پتہ ہے، میں جس کے لیے دے رہا ہوں، اپنے جس رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور پتہ بھی پتہ ہے۔ اس لیے وہ مجھ تک جو مجھے پہنچانا ہے وہ میرے رب نے پہنچانا ہے، ان لوگوں نے نہیں مجھ تک پہنچانا۔
نیت ہی تو پھنسی ہوئی ہے، نیت ہی تو صحیح نہیں ہو رہی، نیت کے اندر فتور ہے، کسی کی نیت کے اندر غرور ہے، کسی نیت کے اندر بددیانتی ہے، کسی کی نیت کے اندر ناپاکی ہے، کسی کی نیت کے اندر گنڈا گردی ہے، کسی کی نیت کے اندر عیاشی ہے۔ ارے جب تک نیت پاک نہیں ہوگی کچھ بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز میں بھی نیت اسی لیے باندھتے ہیں کہ نماز کو پاک کرنے کے لیے پہلے ان کی نیت درست کرواؤ۔ ایمان میں بھی زبان سے کلمہ پڑھنے سے پہلے حکم ہوا دل کی نیت کو دل کے اندر قبول کر لو، اس بات کو کہ میں اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنے لگا ہوں، میں اپنے رسول کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ آپ کی نصرت فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کے دین کے اندر چل کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کا نام لے کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی آنے والی ہے، اور کوئی بھی بندہ اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے۔ عمل چھوٹا ہو لیکن نیت پاک ہو، عمل چھوٹا ہو نیت پاک ہو۔ اگر عمل زیادہ ہے نیت پاک نہیں ہے، زیادہ تر جو دیندار لوگ ہیں وہ سنیں، دیندار طبقے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بالکل اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ اس فطور کو دماغ میں سے نکال دیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو اتنی شرمندگی ہوگی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے آنکھیں نہیں اٹھ پائیں گی۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ ایک خول تیار کر لیا اپنے آپ میں کہ نہیں جی ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے، اللہ کے بندے کبھی اطمینان سے بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، کمرہ نہیں ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کبھی اپنے دل سے تو پوچھو کیا تیری نیت پاک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کاروباری اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا حلال کا، تو اس کی نیت پاک ہے۔ اگر اس لیے کاروبار کرتا ہے کہ لوگوں کی ٹھگی مار کے ڈبل مال بناؤں گا تو نیت ناپاک ہے۔ اگر کوئی اس لیے کسی کو پڑھا رہا ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ کے عالم بنیں گے، بڑے افسر بنیں گے، لوگوں کا بھلا کریں گے، تو نیت پاک ہے۔ اگر صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ مجھے اپنی تنخواہ مل جائے، پیسے مل جائیں، تو نیت ناپاک ہے۔ اگر کھانا بنانے والا اس نیت سے بنا رہا ہے کہ لوگ اللہ کا نام لے کے صبر اور شکر کے ساتھ کھائیں گے، تو نیت پاک ہے۔ اگر اس نیت سے بنا رہا ہے کہ مجبوری میں بنانا پڑ رہا ہے، میں تو صرف ایک نوکری کر رہا ہوں، تو نیت ناپاک ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور آپ کا دل کہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، میں اپنی طاقت سے بڑھ کے اس کو دینا چاہتا ہوں، ہم کس نبی کی امت میں سے ہیں پتہ ہے؟ لوگ لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، لیکن پیارے نبی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے ہدیے بھی دیے، صدقات بھی دیے، زکوٰۃ بھی دی، لیکن جب قرض کی بات آئی، جب پیسے نہیں ہوتے تھے، خود قرض لے کے دوسروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عطا کرتے تھے۔ اتنے کریم رسول۔ بات ہمیں نبی علیہ السلام اس لیے سکھا گئے کہ ہم اپنی نیتوں کو اگر پاک رکھیں گے، اچھا جب تک ہماری نیت پاک ہے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ شیخ چلی کے خواب تو بہت دنیا دیکھتی ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں۔ ہاں جن کے ارادے پاک ہیں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر خدا پر ہو اور ارادے پختہ ہوں، تو وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور جن کی نظر لوگوں کے اوپر لگی ہوئی ہو، جو خدا کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوں، وہ کیسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو پاک کر دے۔ کریں گے نیت کو پاک انشاءاللہ؟ بالکل اپنی نیت کی سکیننگ کیجئے۔